سعودی عرب کے ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اسے کہہ رہا ہے تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن تک مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا کہ اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرا دو۔ اگلے روز اس شخص نے اپنی اس کمپنی کے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرا دوں، لہٰذا اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات تو شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین کے اصرار کرنے لگا۔ اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث و تحمید کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی ہی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے یاد تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز ہی کم پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا ہے۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ میقات پر پہنچے دونوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے سر منڈوائے اور اس طرح عمرہ ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش نے بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں، اسے کیا اعتراض ہو؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیا۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزری تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب ہوتی، ایسی موت ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ ہی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچایا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے لیے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا کہ اسے حرم میں ہی سجدہ کی حالت میں موت آئی؟ بیوہ نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک کار آدمی نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہماری ہمسائی ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا، جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے لاتا، اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ اس عورت کا کھانا اٹھاتی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا دیتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج اس شخص نے پھر میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ قارئین، زندگی تو بہرحال ہر حال میں ہی گزر جانی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی سے کی گئی بلائی بری موت سے بچاتی ہے۔